خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اولیاء اکرام کی سیرت سے بھرپور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ جی ہاں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک خاص ولی کا تذکرہ خیر کرنے کی ہم کوشش کریں گے، سعادت حاصل کریں گے، اور آج بھی بڑی کمال کی شخصیت ہے، بڑی عظیم ہستی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی زندگی مبارک سے بھی ہم کچھ پوائنٹس لینے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی شرکت کرواتے رہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی علم دین سیکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ واقعی میں ناظرین، علماء اکرام، اولیاء صالحین، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، ان کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ آخر کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ عز و جل کس طریقے سے زندگی گزارنے کا انداز تھا، وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ بڑی ہی کمال کی شخصیات موجود ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر، ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے مہمان، معزز مکرم مہمان بھی آج شامل ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سیدھی طرف جو ہے وہ قبلہ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب تشریف فرما ہیں۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ماشاءاللہ آج قبلہ مفتی صاحب کے ذریعے بھی انشاءاللہ ان بزرگ کے بارے میں سنیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی حاجی ابو بکر صاحب۔ کیسے ہیں حاجی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب ہے ماشاءاللہ۔ دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہے تو سب کچھ بہترین ہی بہترین ہے، اور یہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں یا جو بھی زندگی میں اچھا ہو رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے۔ اور آپ کو نثر کے ساتھ ساتھ نظم میں بھی انشاءاللہ منقبتیں بھی سنائیں گے، کلام بھی سنائیں گے۔ اس کے لیے بڑے ہی پیارے نعت خواں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، شعبان اتاری صاحب۔ کیسے ہیں شعبان بھائی؟ خیریت صاحب؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے انشاءاللہ۔ تو آج نثر میں بھی اور نظم میں بھی ہم انشاءاللہ ان بزرگ ہستی اور ان کمال کی ہستی کے بارے میں ہم تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ سرکار عبد قرار، ہم بے قصوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، ہم سب کے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب کریم فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں کہ اس امت کو یہ شرف ملا ہے، یہ اعزاز ملا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم نیکی ایک کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ ہمیں اجر جو ہے وہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا بھی بہت بڑی عبادت کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اپنی زندگی کو درود پاک پڑھنے سے آراستہ رکھیے،
آپ ایک بار درود پاک پڑھ رہے ہیں تو 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اس سے بڑی رحیمی اور قریبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزانہ کی زندگی میں ہمیں کچھ نہ کچھ کیا کثرت کے ساتھ ہی درود پاک پڑھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج بڑی کمال کی شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم ایک کلام کو شامل کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت میں امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت میں بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی، ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص کی کمائی ہے، محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے،
रसाई है। मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। वाकई में जब आप देखें ना कि वो हदीस भी आपने सुनी होगी कि पूरी उम्मत और जो लोग गुनाहगार होंगे वो अंबिया इकराम के पास बारी बारी जाएंगे। सब की तरफ से कहा जाएगा कि इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो हुजूर क्या फरमाएंगे? हुजूर फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, मैं तुम्हारे लिए हूँ। आलत ने क्या ही खूब फरमाया कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा उस दिन सबको पता चलेगा कि आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भी आपका तज़किरा जो है वो बुलंद फरमाया है, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी क़यामत के दिन भी पूरी उम्मत देख लेगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पर पड़े रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और वो बुज़ुर्गान दीन की जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से मुंसलिक रहे, जिनके दिलों के अंदर इश्क़ रसूल था, जिनके दिलों के अंदर खौफ खुदा था, उन बुज़ुर्गान दीन की सीरत को पढ़कर समझकर उन पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक नसीब फरमाए। नाज़रीन, आज बड़ी कमाल की शख्सियत हैं और बड़ी अजीम जो है कहा जाए कि हस्ती हैं। कौन हस्ती? जिनको दुनिया तारिकुस सल्तनत, गौसुल आलम, महबूब यज़दानी, सैयद सुल्तान, सिलसिला चिश्तिया अशरफिया के अजीम सरदार, कुतुब रब्बानी हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी क़ुद्दसा सिर्रुहुन नूरानी कहती है। दुनिया उनको जो है वो इस तरीके के अलक़ाबात से नवाजती है क्योंकि आपकी शख्सियत भी बड़ी कमाल की है। अगर कहा जाए ना कि क़िबला मुफ्ती साहब, तो ये भी गलत नहीं होगा कि अगर जो है वो बादशाहत कामयाबी का अगर मेयार है तो सबसे बड़े कामयाब जो है वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। अगर कहा जाए कि इल्म और आलिम होना ये कामयाबी का मेयार है, और वाकई में है, तो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक ज़ात है। अगर कहा जाए कि कारी साहिबान कामयाब हैं तो क़राअत सबा के जो है वो अजीम कारी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अजीम ज़ात है। आप देखें कि आपके अंदर बहुत सारे औसाफ, जहाँ बादशाहत थी, जहाँ हुक्मरानी थी, वहीं पर इल्म दीन, और आप अपने वक्त के मुफ्ती इस्लाम, आप अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, जय्यद आलिम, और अगर विलायत की तरीक़त की बात की जाए तो आप अपने वक्त के गौसुल आलम, जिनका मकाम व मर्तबा इतना बुलंद हो, तो उनकी शान व शौकत क्या ही बयान की जा सकती है। लेकिन यही है कि हकीकत यह है कि बंदा उनका तस्करा खैर करके अपनी शान बढ़ा रहा होता है, और उनके तस्करे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद ही फरमाए हैं। शायर कहते हैं ना कि ए अशरफ ज़माना, ज़माना मदद नुमा, दरहाए बस तराज़े कलीदे करम कुशा। आगे फरमाया कि सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूह पैम्बर, यक नज़र कुन सोए माँ। तो आज हम इंशाअल्लाह हुल करीम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक ज़ात को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखें, आप ये भी कहा जाता है मुफ्ती साहब के उर्दू अदब के सबसे पहले अदीब आप करार दिए गए, और आपकी बड़ी अजीम ज़ात है। इंशाअल्लाह हम डिटेल से अपने मेहमानों के ज़रिए भी सुनने की कोशिश करेंगे कि आपकी सीरत मुबारका में क्या क्या मदनी फूल हमें मिलते हैं। सबसे पहले मैं चलूँगा मुफ्ती साहब ही की जानिब। मुफ्ती साहब, पहले आप हज़रत का कुछ ज़रा तारुफ़ फरमाइएगा। वैसे तो लोग जानते ही हैं, जब उर्स का मौका आता है और 28 मुहर्रमुल हराम जब आती है तो आपके मज़ार पर भी अच्छी खासी भीड़ होती है, लाखों की तादाद में लोग जो है वो शिरकत कर रहे होते हैं, और दुनिया में भी आपने लोगों को नवाजा है, और बज़ाहिर दुनिया से
سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ لوگوں کو یوں نواز رہے ہیں. تو قبلہ جو ہے وہ مخدوم اشرف سمنانی قدس سرہ نورانی کی ولادت باسعادت اور کچھ اگر تعارفی گفتگو آپ اگر فرمائیں. یا اشرف زمانہ زمان مدد نما در ہائے بستراز کلید کرم پوشا. سبحان اللہ. یا جہانگیر پیر یا مخدوم نہ روت زدرت کسے محروم. کیا بات ہے. بہر اولاد خیش اشرف حاکم وقت را بکن محکوم. یہ ایک وظیفہ ہے جو اگر کبھی کسی حاکم کے ہاں کسی زور آور کے ہاں اگر جانے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہ مانتا نہ ہو ہماری بات اچھا تو اس کو پڑھ لیا جائے تو میرا تو اپنا تجربہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے. کیا بات ہے. ایف جی این چینل کا تو بیٹھے بٹھائے بہترین نسخہ مل گیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تاریخ السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی سید سلطان اوحد الدین قدوۃ الکبریٰ مخدوم اشرف جہانیہ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7ویں صدی ہجری میں ایران کے صوبہ خراسان میں یہ رہنے والے تھے وہاں کے. جی. اور 7ویں صدی ہجری میں ایران کے صوبہ خراسان میں سادات حسینی کی حکومت تھی سبحان اللہ. اور جس کا دارالحکومت شہر سمنان تھا. شہر سمنان. اسی وجہ سے حضرت کو سمنانی کہا سمنانی جاتا کہا ہے. جاتا ہے. سلطان سید ابراہیم اس حکومت کے سربراہ تھے، حکومت بادشاہ تھے جو ظاہری شان و شوکت اور سطوت و جلال کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیوں سے بھی بہرہ ور تھے. یعنی ان کے اندر ظاہری خوبیاں بھی تھیں اور باطنی خوبیاں بھی موجود تھیں. سلطان ابراہیم ایک بیدار مغز حکمراں تھے ہی، ساتھ ساتھ آپ تقوی و پرہیزگاری کی اعلیٰ مثال اور علم و عمل کے زبردست شاہکار تھے. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ ربانی انہی دین و دنیا کی دولت سے مالا مال مکرم و محترم شخصیت کے فرزند ارجمند تھے اور سرزمین ہندوستان میں جن بزرگوں کے فیض قدوم سے اسلام کی شمع روشن ہوئی، جن کے نقوش پاک کی برکت سے اس شمع کی روشنی 4 سو پھیلی، ان مقدس ہستیوں میں ایک ذات حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت ہے. حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت بھی اپنی جگہ ایک کرامت ہے. شہر سمنان کے ایک صاحب حال مجذوب شیخ ابراہیم نامی رہا کرتے تھے. ایک روز سلطان سید ابراہیم اور ان کی اہلیہ محترمہ شاہی محل کے حرم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک شیخ ابراہیم مجذوب، یہ الگ تھے ان کے والد کے علاوہ، اس جگہ پر وارد ہوئے تو سلطان اور ملکہ عالیہ نے ان مجذوب بزرگ کی حد درجہ تعظیم کی اور ان کو نہایت احترام سے اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے. مجذوب نے پوچھا، ابراہیم کیا تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتا ہے؟ اچھا. یہ سن کر سلطان اور ملکہ بہت خوش ہوئے کیونکہ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت ملول رہا کرتے تھے. صحیح. اکثر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعائیں کرتے تھے. مجذوب کی زبان سے اچانک یہ سنا تو دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی لہریں دوڑ گئی. سلطان نے ادب سے عرض کیا، آپ بزرگ ہیں، دعا فرما دیں. مجذوب نے اولاد نرینہ کی دعا فرمائی اور اٹھ کھڑے ہوئے. چند روز بعد سلطان ابراہیم نے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تجھ کو اللہ تعالی 2 فرزند عطا فرمائے گا، بڑے کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عارف رکھنا. اشرف اللہ کا ولی ہوگا، مقرب بارگاہ خداوندی ہوگا، اس کی پرورش اور تربیت بھی خاص اسی طریقے سے کرنا. کیا بات ہے. چنانچہ حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت سے 3 ماہ قبل اہل سمنان نے ایک مجذوب کو دیکھا جو شہر کے گلی کوچوں میں باواز بلند صدا لگا رہا تھا، با ادب ملاحظہ ہوشیار، جہانگیر زماں اشرف دوراں تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس مجذوب کو سب سے پہلے اس سپاہی نے دیکھا جو شہر سمنا کے فصیل پر پہرا دے رہا تھا. فصیل 4 دیواری ہوا کرتی تھی،
شہر کے باہر. تو کیونکہ رات کو شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ ڈاکو لٹیرے وغیرہ اندر داخل نہ ہو سکے. رات کو سناٹے کو چیرتی ہوئی آواز جب کانوں کو پہنچی تو وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجذوب کو فصیل کے اندر پایا، کیونکہ فصیل اتنی بلند تھی کہ کوئی بغیر ذریعے کے اس کو عبور نہیں کر سکتا تھا، اور یہ کسی انسان کا کام نہیں تھا. اس سپاہی پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ حیرت سے مجذوب کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی اور مسلسل یہی صدا لگا رہا تھا: با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، جہانگیر زماں اشرف دوران تشریف لاتے ہیں. اس آواز سے شہر سمنا کے در و دیوار گونج رہے تھے. لوگ حیران تھے کہ دیوانہ کون ہے، کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے. یہ وہی شیخ ابراہیم مجذوب تھے جنہوں نے سلطان سید ابراہیم کو فرزند سعید کی بشارت دی تھی. اب ان کی ولادت سے 3 ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی، اور پھر آخر مجذوب کی دعا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی، اور 708 ہجری کو حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور حضرت شیخ نجیب الدین فرماتے ہیں دیوانہ عجب بود. کہا جاتا ہے کہ شیخ مجذوب چند روز تو کچھ نہ کچھ کھاتے تھے، پھر آتے وقت آنے پر 100 من ایک نشست میں کھا جاتے تھے. یہ بزرگ تھے جو اس طرح کی ان کے بارے میں روایت کی گئی ہے، لیکن یہ ایسے بزرگ تھے کہ انہوں نے 3 مہینہ قبل حضرت مخدوم سمنانی کی ولادت کی خبر دے دی نام کے ساتھ اعلان فرما رہے ہیں. کمال کا واقعہ ہے اور کمال کی تشریف آوری ہے کہ پہلے سے ہی جو ہے پورے شہر کو پتہ چل جا رہا ہے، پہلے سے ہی بشارتیں دی جا رہی ہیں. زبردست انداز میں جو ہے نا وہ آپ کی آمد کا جو ہے وہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوں گے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پھر تعلیم و تربیت کا کیا سلسلہ رہا، اس پر بھی اگر آپ کچھ. پھر جب سلطان خراسان حضرت سید ابراہیم نے اپنے فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کروائی اور تربیت پر بطور خاص توجہ دی. 7 سال کی عمر میں حضرت سیدنا شیخ اشرف جہانگیر سمنانی نے قرآن کریم تو حفظ کیا ہی کیا، 7 قرأت کے ساتھ حفظ کر لیا. 7 قرأت، یہ 7 قرأت سبا ہم لوگ تو یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کتنی قرأتیں ہوتی ہیں. یہ قرأت کی 7 یعنی قرأت جو انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف کے مطابق نازل کیا گیا. یہ قریش کی زبان تھی، قریش کے الگ الگ قبیلے تھے، تو جو الگ الگ قبیلے تھے تو ان کے اعتبار سے جیسے ہم لوگ مختلف صوبوں کے رہنے والے، مختلف شہروں کے رہنے والے، کوئی جو لفظ ہوتا ہے وہ الگ الگ انداز میں بولا جاتا ہے. جیسے آپ کے بریلی شریف میں آ رہا ہے کو آریا ہے بولتے ہیں، ہے نا. ہمارے یہاں بھی کچھ الگ انداز میں بولتے ہیں، کہیں صحیح لفظ ہے آ رہا ہے. تو یہ لفظ جو ہے لکھنؤ میں بڑے مہذب آ رہے ہیں. اسے جیسے لوٹا ہے تو لوٹوا، لوٹا، ایسے مختلف انداز ہوتے ہیں. تو قرآن کا بھی ایک مخصوص انداز ہے. یہ میں اس سے صرف تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے بلکہ ایک مثال کے ذریعے سمجھانا مقصود ہے. تو یہ 7 حروف کے مطابق جو قرآن نازل ہوا تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا. وہ 7 قرأتیں ہیں، 7 قرأتیں، اور یہ 7 قرأتیں جو ہیں یہ متواترہ ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کر دے تو کفر ہو جائے گا. اسی لیے علماء کو کہا گیا ہے کہ یہ قرأتیں ایسی جگہ پر جہاں عوام نہیں جانتی ہے تو قرآن کو تو بیان نہ کرے تاکہ لوگ غلط کہہ کے کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، ہے نا. تو اور اگر کہیں ضرورت پڑے بیان کرنے کی تو پہلے بیان کر دے. ہمارے یہاں ایک پروگرام میں ایک قاری صاحب نے اس کو بیان کیا، میری خواہش پر انہوں نے قرأت سبا میں قرأت کی تو پہلے انہوں نے عوام کو بتا دیا کہ یہ میں قرأت سبا میں قرأت کر رہا ہوں، اس میں کسی چیز کا آپ انکار مت کیجیے گا یا ہنسیے گا نہیں. کہیں کوئی جو ایک طرز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے طرز میں سن کر شاید ان کو جیسے مثال دے دو کہ جیسے ہم قرآن میں عام طور سے پڑھتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. اب یہ ہے دوسری قرأت میں، ایک قرأت میں ہے، کوئی انکار نہ کرے، کوئی غلط نہ سمجھے اس کو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. ایک قرأت میں یہ ہے، اور بھی مختلف قرأتیں ہیں. تو ایسی قرأتیں ہیں.
تو حضرت شیخ 7 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر 7 قرأت کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور 14 سال کی عمر میں علوم جو عام طور سے علوم پڑھائے جاتے ہیں اس کو بھی حاصل کر لیا تھا، اور شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اپنے وقت کے جید عالم دین اور کشف کرامت والے بزرگ تھے۔ ان کی خصوصی توجہ اور جذبہ صادق کی وجہ سے حضرت مخدوم سمنانی راہ سلوک کی طرف بھی گامزن ہو گئے، اور 15 سال کی عمر ہوئی تو والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی کم عمر میں سلطنت سمنان کی ذمہ داری بھی کاندھوں پر آ گئی، اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کو برور کار لا کر ایسا بہترین انتظام کیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ آپ نے 722 ہجری سے 733 تک 10 سال تک نہایت عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کیا، اور اس دوران حضرت خضر علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آپ کو اس میں ذات بغیر مدد زبان ورد کرانے کی مشق کرائی اور اس کے ورد کرنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے آپ اس زمانے میں سلسلہ اویسیہ کی بھی آپ کو اجازت ملی، اس کے بھی شغل میں مشغول ہوئے۔ بڑی تفصیل ہے، یہ مختصر میں نے آپ کو ذکر کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی کمال کی ہستی ہیں، بڑی کمال کی ذات مبارکہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا ناظرین کہ ایک تصور جمائیں کہ 15 سال کی عمر کے اندر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی غالباً کسی بزرگ کا تذکرہ کیا تھا، تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ آپ کے والد محترم کا، والدہ کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ تو کئی سارے بزرگان دین کی ہمیں سیرت سے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچپن میں ہی تنہا ہو جانا یا بچپن میں ہی یتیم ہو جانا بظاہر، تو اس طریقے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، پلس جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، ذمہ داریاں آتی ہیں، اور اس انداز میں آپ اس چیز کو نبھاتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا 7 سال کی عمر میں قرأت صبا سیکھ لی، اس کے بعد آپ قاری بھی ہوئے، حفظ قرآن بھی آپ نے کیا، اور وہ بھی چھوٹی سی عمر کے اندر، اور پھر 15 سال کے بعد ہی آپ کو جو ہے اتنی بڑی سلطنت کا جو ہے وہ مالک بنا دیا گیا، اور اس کی ذمہ داریاں اپنی جگہ، اور والد صاحب کا نہ ہونا غم اپنی جگہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ بچپن سے ہی یوں کہا جائے نا کہ آزمائشیں بھی ان کو تلاش کرتی تھی، پریشانیاں بھی ان کو تلاش کرتی تھیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ کی رضا پر راضی ہونے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا شاعر کہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اپنی زندگی میں آپ نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بائی چانس کبھی کوئی پرابلم آ جائے، پریشانی آ جائے، اگر ہم کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں، تو اللہ والوں کو یاد کریں کہ ان پر کیسی کیسی مصیبتیں آیا کرتی تھیں، کیسی کیسی پریشانیاں آیا کرتی تھیں، اور کیسی کیسی ذمہ داریاں آیا کرتی تھیں۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے نا مفتی صاحب، بندے پر ذرا سی ذمہ داری آئی نا، کچھ لوگ تو ذمہ داری کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے رشتے بھی نہیں بنا رہے ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں۔ کئی بار شادیاں کرنا فرض ہوتی ہے لیکن بندہ نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ یار ٹینشن آ جائے گی، ذمہ داری آ جائے گی، اور پھر یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، تو ذمہ داریوں سے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ طلبہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، طلبہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ نا غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کے نتائج بھی اپنی جگہ ہوتے ہیں اگر اچھے سے اس کو نبھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبتوں پر صبر بھی عطا فرمائے، اور ذمہ داریوں کو بروئے کار لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے انداز میں جس کا جو حق ہے اس انداز میں اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا کہ حضرت کی زندگی میں آپ نے حکومت بھی کی، بادشاہت بھی کی، تو میں چاہوں گا قبلہ حاجی صاحب فرمائیے گا کہ آپ نے سلطنت کی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سلطنت چھوڑ بھی دی، تو سلطنت چھوڑنے کا کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھی، ہے نا؟ پہلے تو یہ کہ بندہ بادشاہ ہوتا ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دینی چیزوں سے دور ہو جائے۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے نا، مال و دولت جب آتی ہے، فراوانی جب بندے کے پاس آتی ہے، تو وہ نا اللہ کی نافرمانیوں میں زیادہ پڑ جاتا ہے، اور اللہ سے اس کا تعلق کم ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب آسائشیں ملتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، تو پھر بندہ اللہ کو عام طور پر اس طریقے کا انداز دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بھولنے لگتا ہے۔ لیکن یہ حضرت کا کیسا انداز ہے وہ بھی ہم سننے کی کوشش کریں گے کہ ترک سلطنت ہوا تو پھر کس وجہ سے ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا اعظم صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے جتنے سلاطین گزرے ہیں، جتنے اسلاف جنہوں نے سلطنتیں جو ہے نبھائی ہیں، اس کا فریضہ انجام دیا ہے، وہ اکثر دیندار ہوا کرتے تھے، ان سے ظلم و ستم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اسلامی سلطنتوں کو وسعت ملتی رہی، دنیا کے بیشتر مقامات پر الحمدللہ اسلامی حکومت رہی، اسلامی جو ہے وہ جو سردار رہے، سلطان رہے، یہ چونکہ دین سے وابستہ تھے۔ خود اگر
بادشاہ دیندار یوں عالم نہیں ہے تو وہ صوفیاء کرام کی صحبتوں میں رہا کرتے تھے، جس سے ان کی تربیت ہوا کرتی تھی اور اسلامی نہج پر ان کا انداز ہوا کرتا تھا. اور چونکہ سیدنا سرکار مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت شروع ہی سے ان کے والد نے اس طرح کی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں 2 فرزند ہوں گے، ایک کا نام سید اشرف ہوگا، ان کا نام رکھا جائے گا، اور بڑے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ولی ہوں گے، ان کی اچھی تربیت کرنا. تو شروع سے ہی 7 سال کی عمر میں قرات سبا کے جو ہے وہ ماشاءاللہ عروج حاصل کر لیا، کمال حاصل کر لیا، حافظ بھی بن گئے. 14 سال کی عمر میں مروجہ سارے علوم و فنون کو سیکھ کر کے عالم فاضل بن گئے. آپ کے مثل سمنان میں، اصفہان میں، ایران میں کوئی آپ کا ہم پلہ عالم نہ ہوتا تھا. اور چونکہ اس دوران آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، تاج پوشی آپ کی گئی 15 سال کی عمر میں. آپ کی خواہش نہیں تھی کہ میں جو ہے منصب سلطنت پر فائز ہو جاؤں اور سلطان بنوں، بادشاہ بنوں، لیکن سیدنا خضر علیہ السلام بار بار آتے رہے اور فرماتے رہے کہ اس فریضے کو بھی آپ کو انجام دینا ہے. اور آپ کی سلطنت میں، آپ کے دور حکومت میں کہتے ہیں کہ تالاب پر، نہر پر، ایک ہی جو ہے نہر پر بکری اور شیر جو ہے پانی پیا کرتے تھے. اتنا عدل و انصاف کا آپ نے دورہ کر دیا تھا، ساری رعایا آپ سے خوش تھی. انسان ہی کیا، جانور بھی جو ہے وہ اس انداز میں انسان اور قدر جانور کرتے ہیں. سارے جو ہے وہ مطلب امن و امان میں ہیں. ان کے ساتھ کوئی تصور نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، تشدد ہوگا. کیا جو بات ہے، سبحان اللہ. اتنے غلطی کرے گا اس کو شرعی اعتبار سے اس کی سزا دی جائے گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. بہرحال چونکہ سیدنا خضر علیہ السلام بار بار آتے رہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اسم اعظم کا بھی مشق کروایا، اور یہ خواہش ان کی تھی کیونکہ علوم دینیہ سے آراستہ سے اور ایک راہ حق کی تلاش میں تھے، لیکن ان کو یہی کہا گیا کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا. بالآخر 27 رمضان المبارک جو شب قدر بھی کہی جاتی ہے، آپ کو 10 سال کی عمر میں 733 ہجری میں جو ہے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہزادے، اے فرزند اشرف، اب آپ کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ تارک السلطنت ہو جائیں، اب یہ سلطنت چھوڑ دیں. اور اس سے پہلے بھی والدہ سے کئی مرتبہ کہا تھا، لیکن والدہ نے بھی یہی اصرار کیا تھا کہ آپ منصب سلطنت پر ہی آپ متمکن رہیں. اب والدہ سے جا کر اجازت طلب کی اور چھوٹے بھائی کی تاج پوشی کی گئی. اب آپ نے چاہا کہ میں تنہا نکل جاؤں، کہ والدہ کی یہ خواہش تھی کہ آپ وقت سلطان ہیں اور ایسے ہی چلے جائیں گے، انہیں بغیر وزراء کے، بغیر سپاہیوں کے. لوگ کہیں گے کہ بادشاہ یوں ہی چلے جا رہے ہیں، تو ماں کے حکم پر وزراء اور سپاہیوں کے ساتھ سمنان کی حدوں تک جو ہے، جہاں تک حدود تھی وہاں تک لاہور لشکر کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ آپ نے سفر کیا. پھر جب آگے بڑھنے لگے تو آپ کی قوم رو رو کر کہتی تھی کہ حضور ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں. آپ نے جو ہمارے ساتھ ویوہار کیا ہے، آپ نے جو ہمارے ساتھ اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے، آپ نے جو اخلاق اور آپ کی جو عدل و انصاف کی مثال ہے وہ اپنے آپ ہے، لیکن آپ نے مڑ کر دیکھا نہیں. اب 2 سال تک آپ مسلسل سفر کرتے رہے، اور یہاں سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بشارت دی گئی کہ آپ سے ملنے کے لیے سمنان کا بادشاہ ترک سلطنت کر کے، تارک السلطان ہو کر، سلطنت ہو کر کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. اور جب آپ کے پاس حاضر ہوئے تو فرمایا، اے فرزند اشرف، مجھے 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں آئی کہ سمنان کا بادشاہ آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. بہرحال سفر کرتے ہوئے برہنہ پا، کبھی بیابان سے گزر رہے، کہیں پانی سے سفر کر رہے. بالآخر پنجاب سے سفر کرتے ہوئے دلی آئے، اور دلی آنے کے بعد پھر آگے بہار شریف کی طرف آپ بڑھے. بہار شریف جب پہنچے تو وہاں پر سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہو گیا تھا اور ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا. اور ان کے وصال سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جو سید السادات ہو اور نجیب الطرفین ہو، حسنی بھی ہو، حسینی بھی ہو، 7 قراتوں کا قاری بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، اور نیک ہو، اور اس طرح کے اوصاف ہوں گے. اور وہ مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کے جو ہے جسم پر کالے رنگ کا کمل ہوگا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. جب سیدنا سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی وہاں پہنچے تو لوگوں نے آپ کو پہچان لیا، نام پوچھا، اوصاف پوچھے، سارے جو علامتیں سیدنا شرف الدین منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی وہ سارے اوصاف پائے گئے. جنازہ کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا تھا ان کے علاوہ، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. پھر لوگ جو ہے وہ تدفین کے بعد چلے گئے. آپ
ان کی قبر انور کے پاس بیٹھے رہے اور مراقبہ کرتے رہے، اور کشف کے ذریعے حضرت سیدنا شرف الدین منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہزادے میری خواہش تو تھی کہ آپ میرے حصے میں آئیں، میں آپ کے ساتھ مطلب جو ہے میرا سلسلہ آپ کے ساتھ جڑے، لیکن آپ کا حصہ سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہے، آپ کو وہاں سفر کرنا ہے۔ پھر روحانی طور پر آپ کو انہوں نے نوازا، پھر آپ جو ہے بنگال کی سرزمین پر پہنچے۔ بنگال کی سرزمین پر پنڈوا شریف اب آنے ہی والا تھا کہ آپ کے پیر و مرشد سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کو جو ہے طریقت کے آداب سکھا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ مریدین نے کہا حضور کیسی خوشبو؟ فرمایا چلو پالکی تیار کی جائے۔ پالکی میں آپ بیٹھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق 2 پالکیاں لائی گئی اور آپ اس پہ سوار ہوئے، خود پالکی میں بیٹھے، ایک خالی پالکی کے ساتھ جو ہے مریدین شہر کے حد کے باہر چلے گئے اور انتظار ہی کر رہے تھے کہ سیدنا مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد ہوئی۔ پیر کے زیارت کرتے ہی سمجھ گئے کہ یہی میری منزل ہے، یہی میرے پیر ہیں، ان کے سینے لگے، ان کے قدم بوسی کی۔ پھر سیدنا مخدوم سمنانی نے ان کو دوسری پالکی میں بٹھایا، اپنی خانقاہ میں لائے۔ خانقاہ میں آنے کے بعد ان کو مرید کیا۔ جب یہ دونوں بزرگ اپنی خانقاہوں سے باہر آئے تو مریدین کہتے ہیں کہ ہم نے وہ نورانیت، وہ چمک سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیشانی میں دیکھی جو بالکل عجیب و غریب تھی۔ ایک ہی جو ہے نشست میں بحمد تعالیٰ پیر نے بہت کچھ نواز دیا۔ 12 سال تک سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے فرزند اشرف تمہیں آگے سفر کرنا ہے۔ کہا حضور مجھے 12 سال میں بہت کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے، مجھے آپ محروم نہ کرے، مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کرے، مجھے اپنے آستانے سے آپ جدا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کا مقام کچھ اور ہے، آپ کو پورے دنیا کا سفر بھی کرنا ہے۔ اچھا، آپ جیسے کہ پہلے آپ نے بھی بتایا کہ آپ ہندوستان میں عربی ادب کے پہلے مطلب وہ ہیں ادیب جنہوں نے کتاب کے پہلے ادیب، اردو ادب کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے کتابیں وغیرہ بھی تصنیف فرمائی۔ اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں۔ جی وہی میں عرض کر رہا تھا کہ فارسی میں تو فارس کے تھے ہی، تو فارسی تو ان کی مطلب مادری زبان تھی، لیکن جب عرب شریف گئے وہاں کے بدوؤں نے آپ سے کلام کیا تو تصوف پر آپ نے عربی میں کتاب لکھ کر دے دی۔ ترک گئے تو ترکی زبان میں جو ہے ان سے کلام کرنے لگے۔ یعنی اللہ پاک نے متعدد زبانوں پر آپ کو دسترس عطا فرمائی تھی، انہیں کمال تامہ حاصل تھا۔ اب جب یہاں پہنچے جہاں ان کو آنا تھا، اس سے پہلے آپ نے جونپور میں جو ہے ایک مسجد میں جو مسجد ابراہیم کے نام سے منسوب تھی اس میں آپ نے قیام کیا۔ وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک اللہ کے نیک بندے، صالح بندے تارک السلطنت یہاں آئے ہیں، مسجد میں قیام پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ، وہ بھی حضرت شیخ ابراہیم ہی تھے، کہا کہ میرے محل میں آپ ٹھہرے۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی جگہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، میں راہ خدا کا مسافر ہوں، مجھے مسجد میں ہی رہنے دیا جائے۔ اس نے بہت اصرار کیا، انہوں نے کہا نہیں میں مسجد ہی میں قیام کروں گا۔ پھر اس بادشاہ نے عرض کی کہ میں کچھ مسائل میں گھرا ہوا ہوں اور یہ جو ہے وہ معاملات ہیں جس سے میں فتح یابی نہیں حاصل کر پا رہا۔ آپ نے دعا فرمائی، 3 ہی دن میں وہ روڑے جو اٹکے ہوئے تھے ایک عرصے دراز سے کامیابی اور کمنانی قدم نہیں چوم رہی تھی، حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعا کی برکت سے 3 ہی دن میں فتح یابی نصیب ہوئی۔ پھر آپ نے جو ہے آگے بہار جو ہے یو پی کے شہر فیض آباد کے پاس کچوچا شریف کی طرف آپ نے سفر کیا۔ وہاں گئے تو ملک محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ مجھے یہاں قیام کرنا ہے۔ کہا کہ یہاں اچھی جگہ تو بہت اچھی جگہ ہے، لیکن وہاں چند جادوگر رہتے ہیں اور کسی غیر کو اس علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ نے کہا مجھے وہ جگہ دکھائی جائے۔ اب وہ جب جگہ دیکھی تو وہ نقشہ گویا کہ آپ کو دکھایا گیا تھا کہ یہ آپ کو یہاں قیام پذیر ہونا ہے۔ آپ نے اس جھیل کو دیکھا، آپ نے اس اطراف کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہا حضور یہاں آپ کو ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا، یہ جادوگر اپنے شوپدوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں اور یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں وہ ان کی پلٹنے نہیں دیتے، یہاں تک ٹھہرنے دیتے نہیں، یہاں تک کہ ان کی لاشیں بھی نہیں آتی۔ اس طرح کی باتیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کریں، آپ نے ایک سوکھے درخت کے نیچے اپنے چند مریدین چند رفقا کے ساتھ جو ہے وہاں بیٹھے۔ اب وہاں کے جادوگروں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ اب مقابلہ آرائی ہوئی۔ مختصر یہ کہ انہوں نے بہت سارے جادوئی شعبدے اختیار کیے، بحمد تعالیٰ اللہ کے ولی تھے، ان پر کوئی جو ہے وہ اثر نہ ہوا۔ بالآخر
जो है वो जादूगर बमा 500 जादूगरों जिनको कभी किसी ने जेर ना किया था, हर कोई उनसे जो है मगलूब होता था। आज सैयदना मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने वो मगलूब हो गए और जेर हो गए, तो उन्होंने तौबा भी की और यहाँ पर फिर आपने जो है दीन की तबलीग करनी शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह देखें, वली वली को पहचानता है। कितने सारे औलिया इकराम ने आने से पहले ही आपके बारे में बशारतें और खुशखबरियाँ ही सुनाना शुरू कर दी थी। अब आप देखें कि वली जो होता है वो इल्म के बगैर तो बनता नहीं है, हर वली जो है वो आलिम है। तो मैं चाहूँगा कबील मुफ्ती साहब आप इस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि आपकी इल्मी काबिलियत और जो तसानीफ़ का जिक्र किया कि आप उर्दू अदब के पहले अदीब थे और फिर उर्दू में भी किताबें हैं, तो फ़ारसी में भी किताबें हैं, फिर अरबी के अंदर भी किताबें हैं, तो क्या फरमाएंगे आप इल्मी काबिलियत के हवाले से? माशाल्लाह अभी हाजी साहब ने तो इस पर कुछ गुफ्तगू की जी, कि जब दुनिया की सैर सयाहत आप फरमा रहे थे तो सिर्फ इस पर आपने इक्तफा नहीं किया, आप जाते थे तो तकरीर भी किया करते थे ना। अच्छा। तकरीर का मतलब लोगों को वाज़ो नसीहत करना। तो जाहिर है कि ये गए ही थे तबलीग दीन के लिए, निकले ही थे राह खुदा के मुसाफिर ही बने थे इसलिए कि दीन हक़ की तर्जमानी करें। तो दीन हक़ की तर्जमानी के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं ना। तो जहाँ अपने तकरीर के ज़रिए इन्होंने दीन हक़ की खिदमत की, वहीं तहरीर के ज़रिए भी इन्होंने खिदमत की। और यानी इनके इल्म का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आपने 31 तसनीफ़ें फरमाई। 31 किताब। हाँ, जो आज सब तो नहीं पाई जाती, लेकिन बाज़ जैसा कि हाजी साहब ने बताया कि अरब गए तो किताबुल अक़ाइद वहाँ पर उन्होंने उनके एतबार से तसव्वुफ़ में तहरीर की। इसी तरीके से क्या कहते हैं और भी इन्होंने किताबें लिखी। जो एक किताब, ऐसे तो बहुत सारी किताबें मैं इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो जिक्र करूँगा, उनमें एक किताब है जो लताइफ़ अशरफ़ी के नाम से मशहूर है। सुभान अल्लाह, सुभान और ये ऐसी किताब है कि जो इसको पढ़ ले मुझे उम्मीद है कि वो सूफ़ी बन जाएगा। क्या बात है, सुभान यानी दुरुस्त सूफ़ी। के बुजुर्गों ने इससे इस्तिसाबी फैज़ किया है। खुद मैं आपको ये बताऊं कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी एक किताब लिखी जो जाली मुतसव्विफ़ीन के ताल्लुक़ से उनके रद में मक़ाले और रफ़ा के नाम से एक किताब आला हज़रत ने तहरीर फरमाई। तो उसमें हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लताइफ़ अशरफ़ी का हवाला दिया। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान यानी उनसे भी इस्तिदलाल किया उन्होंने। क्या बात है, तो जिससे आला हज़रत इस्तिदलाल करें तो आप समझ सकते हैं कि उनकी शख्सियत का क्या आलम क्या होगा। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान बहरहाल ये कि उर्दू नस्र निगारी में इन्होंने किताब लिखी, रिसाला अखलाक व तसव्वुफ़ तहरीर किया। उर्दू में ये रिसाला अखलाक व तसव्वुफ़ इन्होंने नाम से लिखा, जो तकरीबन 758 में था। इसी तरीके से दास्तान तारीख़ इस तरह की कोई किताब थी, वो उन्होंने लिखा। इसके अलावा आपकी किताब थी रिसाला मनाक़िब असहाब कामिलीन व मरातिब खुलफ़ाए राशिदीन। खुलफ़ाए राशिदीन के ताल्लुक़ से इनकी अफजलियत, इनका मकाम व मर्तबा। इसी तरीके से रिसाला गौसिया, बशारतुल इख़वान, इरशादुल इख़वान, फ़वाइदुल अशरफ, अशरफुल फ़वाइद, रिसाला बहस वहदतुल वजूद, तहक़ीक़ात इश्क़, मकतूबात अशरफ़ी, अशरफुल अंसाब, मनाक़िबुस सादात, फ़तावा अशरफ़ी, दीवान अशरफ, रिसाला तसव्वुफ़, रिसाला हुज्जतुज़ ज़ाकिरीन, बशारतुल मुरीदीन, कंज़ुल असरार, लताइफ़ अशरफ़ी, शरह सिकंदर नामा, सिर्रुल असरार, शरह अवारिफ़ुल मारिफ़। ये हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो किताब है अवारिफ़ुल मारिफ़ तसव्वुफ़ में, उसकी शरह आपने लिखी। इसी तरह शरह फ़ुसूसुल हुक्म, ये भी फ़ुसूसुल हुक्म भी तसव्वुफ़ की अहम तरीन किताब है। इसे क़वाइदुल अक़ाइद, तंबीहुल इख़वान और तफ़सीर नूर बख्शिया, बैरुल हक़ाइक़ और नहवे अशरफिया, कंज़ुद दक़ाइक़, ऐसी कई किताबें थी जो इन्होंने तहरीर फरमाई और ये मुनस्सह शहूद पर आई। बाज़ हालात मुरूर ज़माना से ज़ाय हो गई और बाज़ मौजूद हैं। माशाल्लाह। तो कई सारे रिसाले माशाल्लाह बयान किए, कई सारी किताबें बयान की। मुझे यहाँ पर वो किताब भी याद आ रही है कि शायद उसका नाम जो है ना वो रिसाला कबरिया भी रखा था। उसके पीछे भी एक दिलचस्प वाक़या था, दिलचस्प कहानी थी। वो क्या होगी वो भी इंशाल्लाह हम आपको सुनाएंगे। आइए कुछ नज़म की तरफ भी चलते हैं, आपकी कुछ मनक़बत भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी। जहाँ में है बड़ा शोहरा विलायत हो तो ऐसी हो, जहाँ में
سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو شہ سمنات پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور شہ سمنات پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو جہاں جس نے مدد چاہی وہی مشکل ہوئی آسان جہاں جس نے مدد چاہی وہی مشکل ہوئی آسان غلاموں پر جو آقا کی غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو شہ سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی شہ سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو جہاں میں ہے بڑا شہرا جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو مریدوں کی قیامت میں رہائی نادروں دوزخ کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو ماشاءاللہ 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 میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس شعر کا بھی ورد کر لیجئے سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوغبا سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوغبا بڑی کمال کی ہستی ہیں بڑی کمال کی جو ہے وہ آپ کی ذات ہے دیکھیں ولی جو ہوتا ہے آج کے دور میں مطلب لوگ یہ کہتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کہ کوئی کرامت دکھائیے یعنی ولی کے ساتھ نا کرامت کا ٹیگ جو ہے وہ ضرور لگا دیتے ہیں آئیے آپ کی کچھ کرامتوں کی طرف بھی چلتے ہیں قبلہ مفتی صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کرامت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کچھ فرمائیں پھر انشاءاللہ ان کی کرامتوں کو بھی شامل کرامت کی تو بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں اچھا لیکن میں وہی تعریف بیان کرتا ہوں جو لطائف اشرفی میں حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے فرماتے ہیں خلاف عادت فعل یعنی کام اگر ولایت سے متصف کسی شخص سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ اور کیا زبردست تعریف کیا گیا صاحب کرامت سے آپ کرامت کی تعریف ماشاءاللہ سنا رہے ہیں یعنی ولایت سے متصف شخص اگر خلاف عادت کوئی کام کر لے تو وہی کرامت کیا بات ہے بہت خوب اور اگر کسی شریعت کے مخالف سے ظاہر ہو
لوگ بولتے ہیں نا بہت پہنچا ہوا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے پہنچا تو ہوا ہے لیکن وہ شیطان کی طرف پہنچا ہوا کہاں ہے. پہنچا ہوا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. تو ایسا نہیں کہ ہر پہنچا ہوا جو ہے وہ الی الرحمن پہنچا ہوا ہے، اللہ کی طرف پہنچا ہوا ہے. صحیح. بعض جو ہوتے ہیں نا شعبدے باز ہوتے ہیں تو وہ اس کو استدراج کرتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اس کو استدراج کہتے ہیں. جو شریعت، اب وہ اس کی داڑھی نہیں ہے، وہ اس کے کیا کہتے ہیں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، صحیح اب وہ اگر اس نے کچھ ادھر ادھر دکھا دیا تو بہت بڑے بابا ہے. صحیح. ہے نا. ولایت دیکھنا ہے تو مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں حاضر ہے، علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، صابر پیا کی بارگاہ میں حاضر، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آ جائے، قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں آ جائے، فرید الدین گنشگر کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ جائے، غوث اعظم کی بارگاہ میں. یہ ولایت اور اولیاء کرام کے دربار ہیں. اس چیز کی طرف جو آپ نے ماشاءاللہ توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ان نیچرل ہوتی ہے، جو خلاف عادت ہوتی ہے، تو اگر کسی جو ہے وہ شریعت کی پیروی کرنے والے صحیح مسلمان سے جو ہے وہ صادر ہوتی ہے تو آپ اس کو کرامت کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی فاسق و فاجر سے ہو رہی ہے، چلیں ٹھیک ہے بھائی، وہ اس نے کچھ ایسا کرشمہ دکھا دیا یا کسی کو شفا جو ہے وہ اس کی کسی چیز سے مل گئی، بظاہر مل گئی، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فاسق مولن بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، تو کلمہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، تو خیر اس کو استدراج کہا جاتا ہے، اس کو کرامت نہیں کہیں گے. یہ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں فرق آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اگر آپ مختصر انداز میں کچھ کرامت بھی شامل کریں کیونکہ پروگرام کا وقت تو اختتام کی جانب ہے. سرکار مخدوم سمنان رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ روزانہ یا یوں کہیں کہ اکثر نماز فجر کے بعد آپ مکۃ المکرمہ حاضر ہوا کرتے تھے اور وہاں سے آب زمزم لے کر آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک جو ہے گھاس کاٹنے والے کھیت کاشتکاری کرنے والا آیا اور یوم عرفہ تھا، کہا کہ کاش میرے پاس اتنی مال و دولت یا اتنا ثروت ہوتا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جاتا. آپ نے فرمایا تجھے جانا ہے حج کے لیے؟ کہا حضور لیکن میں ایک غریب آدمی کیسے جا سکتا ہوں. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چند قدم چلنے کے بعد فرمایا دیکھ یہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے. جو روزانہ جا سکتے ہو وہ کسی کو پہنچانا ہو تو اللہ کے ولیوں کے لیے جیسے میں خلاف عادت جو تصور نہیں کیا جاتا، ان نیچرل چیز جو ان ایوارڈیبل ہو یا مطلب انبلیویبل ہو، وہ انہوں نے وہاں پہنچا دیا. اب انہوں نے طواف کیا، پھر عرفات کے میدان میں پہنچے، حج کیا، پھر دوبارہ آنے کے بعد 3 دن مکہ شریف میں قیام کیا. پھر سوچنے لگے کہ میں یہاں تک تو آ گیا، میں غریب آدمی جاؤں گا کیسے؟ پھر جو ہے وہ سجدے میں جا کر وہ دعا کر رہے کہ اللہ پاک میں کیسے اپنے وطن جاؤں گا. تو کسی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چند قدم چلانے کے بعد دیکھا تو وہ سرکار مخدوم سمنا کے دربار میں حاضر ہے. انہیں پہنچا بھی دیا، حج بھی کرا دیا، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرا دیا، پھر دوبارہ اپنے وطن تک بھی لا دیا. سرکار سیدنا اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں. ان میں ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں تقریباً 650 سال ہو گئے کوئی سجادہ نشین غیر عالم نہیں بنا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے زندگی کے 8 دن بچے ہوں تو وہ کیا کرے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو جائے. یعنی علم کی روشنی ان کے آستانے سے دی جا رہی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھی ایک صحابی کے بارے میں یہ آیا تھا کہ ان کی زندگی کی ایک ساعت باقی ہے. تو ان صحابی کو جب اطلاع دی گئی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کون سا عمل کروں کہ جو اپنی زندگی کے آخری ساعت میں 1 گھنٹے میں جو ہے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کروں. فرمایا کہ تم علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. تو زندگی کا جو آخری وقت ہے وہ علم دین میں صرف کرنے کا سرکار علیہ السلام نے بھی ذہن دیا اور یہ بھی ہم کو یہی درس دے رہے کہ علم دین کی روشنی سے آشنا ہو جاؤ. تو یہ علم کا پیغام اب آپ کی جب آخری گھڑیاں آئیں زندگی کی تو آپ نے اپنے مریدین سے اپنی قبر خودوا لی اور اس قبر میں اترنے کے بعد آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا، رسالہ قبریہ جس کو کہا جاتا ہے. اور اپنے معمولات، اپنے نظریات، اپنے عقائد جو ہیں وہ اپنے مریدین یعنی موت سے پہلے بھی، یعنی آپ دیکھیں کہ کسی کو پتہ چل جانا کہ بھائی اب موت آنے والی ہے تو شاید کسی کو ہی معلوم نہیں ہوتا، اور خود اپنی قبر خطبہ کر اس کے اندر بیٹھ کر کے کچھ رسالے، کچھ عقائد، کچھ نصیحتیں اپنے مریدین کے لیے کہ ایسا ایسا آپ نے کرنا ہے یا اس طریقے کے عقائد آپ نے رکھنے ہیں. وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس رسالے کو تحریر فرمایا. بڑا کمال کا جو ہے وہ، اگر اس پہ بھی ڈیٹیل سے کلام کیا جائے تو زبردست آپ کی زندگی کا یہ زبردست قصہ تھا اور اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. آپ کی سیرت کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. واقعی میں بڑی کمال کی شخصیت تھی. کہانی کہ ولی جو ہوتا ہے بغیر علم کے نہیں ہوتا ہے.
علم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے، اور جب ولایت ملتی ہے تو گھنٹوں گھنٹوں کا سفر جو ہے نا وہ منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ ان کی حکومت زمین پہ بھی ہوتی ہے، پھر وہ آسمان پر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور آخر میں آپ نے جو آخری لمحات میں زندگی کی آپ نے دعا فرمایا کہ یا اللہ پاک جو مجھ سے وابستہ ہیں اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر پر آئیں، ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ان کی جھولیوں کو بھر دینا، اور بالخصوص آپ نے دعا کی کہ جو روحانیت کے مریض ہیں یا جنات و عصیب کے جو پریشان حال ہے وہ میری قبر پر آ جائیں، میرے آستانے سے ان کو شفا ضرور ملے گی۔ کیا بات ہے۔ تو آج بھی ہزار ہزار الحمدللہ جو سحر یافتہ ہیں، جادو ٹونے کے جب جو ہے مریض ہیں، الحمدللہ ان کے در سے شفا پاتے۔ ماشاءاللہ، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ ان ہستیوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت کو سمجھ کر پڑھنے اور یہ وصف ہمارے اندر بھی ہمیں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم بھی دیکھیں اگر مجبوروں کو اور یتیموں کو، محتاجوں کو، تو ہم بھی کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی ایسا کرم فرمائے۔ نیاز کر لیں، آج ان کا عرس ہے وہاں پر۔ جی، تو آج جو ہے وہ عرس پاک بھی ہے۔ 28 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا، تو آپ کے گھر میں جو بھی ہے اہتمام ہے، باقاعدہ اہتمام کیا جائے، نیاز کے لیے اہتمام کیا جائے، اور جو ہے وہ فاتحہ خوانی کے ذریعے حضرت کو ایصال ثواب بھی کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔